فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اکابر فرماتے ہیں کہ مصافحہ نہ کریں، آگے کے معمولات ہیں، سفر ہے، اب یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ آدمی زبردستی روک کر مصافحہ کرے۔ اپنے دل کی تسکین اصل ہے یا اکابر کی راحت اصل ہے؟ اور حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فکروں کو پڑھا جائے، ان کی فکروں کی اشاعت کی جائے، ان کے مشن کا حصہ بنا جائے اور ان کے کام کو آگے بڑھایا جائے، ان کے کاز کو تقویت پہنچائی جائے۔ ایک تنظیم، ایک جماعت کتنی قربانیوں سے بنتی ہے، کتنے مشورے کے مراحل ہوتے ہیں، کتنا آسان ہے بدگمانی کا پھیلانا۔ ایک گھرانے کے دو بھائیوں میں اتحاد آسانی سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اپنے واجبی کاموں کے لیے وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے عمریں کھپا دی ہیں، اکابر کے ساتھ طویل مدتیں گزاری ہیں، اگر ان پر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کس پر اعتماد ہوگا؟ ہمارے مد مقابل جو اقوام ہیں، اپنے چور پنڈتوں پر، زانی پجاریوں پر، بیواؤں کے ساتھ جنسی حرکتیں کھل کر کرنے والے قائدین پر اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے زندگیاں، عمریں، خاندان، اپنے ساری صلاحیتیں جھونکنے والے قائدین کے ساتھ جیسے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جیسے آواز میں آواز ملانا چاہیے، اور جیسے گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر کام کو پہنچانا چاہیے، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جرم کو معاف فرمائے۔ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے اس زمانے میں کہ آدمی مثبت، تعمیری، اقدامی کام کی طرف جائے، اور بہت بڑی بے توفیقی اور بدقسمتی ہے۔ بڑے صلاحیت مند ہیں، امتیازی نمبرات والے، کئی زبانوں پر عبور والے، سوشل میڈیا کے استعمال کی صلاحیت والے، لیکن وہ صلاحیتیں تقابل پر، تخریب پر، منفی طریقہ کار پر، تحزب پسندی پر، فرقہ واریت کو شہ دینے کے رخ پر صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تفریق اور فرقہ واریت والی اور اپنی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کا حصہ بننے سے اللہ تادم حیات ہماری حفاظت فرمائے۔ اکابر کے مشرب و منہج پر جمنا مرنا اللہ ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، مختلف عناوین کے تحت متعدد افراد کے ذریعے سے تفصیلی خطابات اور گزارشات آپ کے سامنے آتے رہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے متعلق کام کرنے کے لیے کھڑے کون ہوں گے؟ وہ لوگ
جنہوں نے ابھی اپنا ذہن یہ بنایا ہی نہ ہو کہ میری کل زندگی خدمت دین اور خدمت خلق کے لیے مختص ہے، جن لوگوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ان لوگوں سے تو ظاہر ہے کہ یہ کام ہونا مشکل ہے۔ اسی لیے پہلا کام تو تمام ساتھیوں کا یہ ہے کہ خود سے یہ طے کر لیں کہ مجھے تمام دیگر دلچسپیوں سے اب کوئی دلچسپی نہیں، مجھے دلچسپی ہے اپنے دین کی خدمت سے، مجھے دلچسپی ہے اللہ کے بندوں کی خدمت سے، مجھے دلچسپی ہے اللہ کی رضا سے، اور مجھے دلچسپی ہے نبی علیہ السلام کی اتباع سے۔ پہلے یہ طے کر لینا ضروری ہے، اس کے بغیر کام ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دل مسجد میں کم لگتا ہے، مسجد سے باہر زیادہ۔ ہمارا دل عبادت میں کم لگتا ہے، فون کے استعمال میں زیادہ۔ ہماری دلچسپی اپنی اصلاح میں کم ہے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے میں زیادہ۔ ہماری دلچسپی اپنے محاسبے میں کم ہے، دوسروں کے محاسبے میں زیادہ۔ اگر یہ صورتحال رہی تو یہ سارے بڑے بڑے کام اور یہ اہم ترین عناوین جس پر مسلسل آپ حضرات کی توجہ اس تربیتی پروگرام میں مبذول کرائی گئی ہے، ان کاموں کا انجام دینا مشکل ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے اس واسطے، ایک تو یہ طے کر لے کے جانا اب مجھے یہ کرنا ہے بس، باقی اور چیزوں سے مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بھی کام کب لیا جاتا ہے، اس وقت لیا جاتا ہے جب وہ مکمل بن جائے۔ بچہ جب مکمل بنتا ہے تب اسے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ہم سے بھی پروردگار عالم اپنے دین اسلام کا کام کب لیں گے؟ جب ہم اسلام میں مکمل ہوں گے۔ اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ بھئی میرا دین کا، عقیدے کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، افکار کا شعبہ، اذکار کا شعبہ، یہ جتنے شعبے ہیں دین اسلام کے عین مطابق ہوئے یا نہیں۔ جبکہ ہم لوگ بڑی قوت سے تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن ہماری اپنی زندگی میں اسلام کے بارے میں اگر کوئی کمی ہے تو اولین فرصت میں اپنی اس کمی کو دور کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری یہ بات سمجھ لیجئے کہ صفات ایمانیہ بننے کے لیے آدمی کو مخالفت نفس، مجاہدہ، صبر و برداشت، تحمل، یہ صفات پیدا ہونے کے لیے آدمی کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس بھٹی میں پہلے ڈالنا، آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ایک بات ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جس طبقے کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی
رشد و ہدایت کے لیے ابتدائی ذریعہ بنایا گیا۔ وہ طبقہ وہ تھا جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور اللہ پہلے دن سے قادر مطلق تھے، جو وہ چاہے کر سکتے تھے، تمام طاقتوں اور قدرتوں والے تھے، کن فیکون شان کے مالک تھے۔ لیکن کبھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 13 سال مکے والی زندگی میں صحابہ کرام کو اس درجے مشقتوں اور محنتوں والی بھٹی میں تپایا کیوں گیا؟ کتنا ان کو جھیلنا پڑا، کتنا ان کو اپنے غصے کو پینا پڑا، کتنا انہوں نے اپنے نفس کو مارا، اور کتنا انہوں نے اپنی پرانی عادات کو چھوڑا، اور کس درجے ان کو قربانیاں دینی پڑی۔ جو غلبہ اللہ بعد میں دیے، پہلے ہی دن دے سکتے تھے نا، لیکن ضابطہ ویسا نہیں ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے اسے تپایا جاتا ہے تاکہ جتنا میل کچیل ہے پورا چھٹ کے ایک دم کھری چیز بن جائے۔ اب ہم لوگ یہ اپنے کھوٹے اور حصے کو زائل کرنے کے لیے بھٹی میں مجاہدے کی تپنے کو تیار نہیں ہیں، قربانیوں کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں صفات نہیں پیدا ہو رہی، ورنہ جب صفات پیدا ہوئی تھی تو عام طور پر ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہے، تاریخ انسانی کے جرنیلوں میں صف اول کے جرنیل، بہادروں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھنے والوں میں ان کا شمار۔ اللہ نے غیر معمولی طور پر ان سے اعلاء کلمت الحق کا کام لیا، ابطال باطل کا کام لیا، ملکوں کو فتح کرنے کا کام ان سے لیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے لشکروں کو شکست دینے کا کام ان سے لیا۔ اتنا بڑا کارنامہ، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اب لشکر کے ذمہ دار آپ نہیں دوسرے ہوں گے، تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ ان کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے بھرے مجمع میں پوری فوج کے سامنے یہ تقریر کی، یوں فرمایا کہ میری جگہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا یہ اسلام میں مجھ سے پہلے ہے، اسلام میں ان کو اولیت کا مقام حاصل ہے، یہ اس امت کے امین ہیں، اور ان کی یہ فضیلتیں ہیں۔ آج تک میں نے جو کیا اب میں ان کے ماتحت ہو کر کرتا رہوں گا، اس لیے کہ پہلے بھی جس کے لیے کرتا تھا اب بھی اسی کے لیے کروں گا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے جو میں اتنی سادگی سے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں جی۔ کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں، کوئی خلفشار نہیں جی، میری خدمات کو نہیں دیکھا گیا جی، میرے کارناموں کو نہیں دیکھا گیا جی، میرے حسن انتظام کو نہیں دیکھا گیا، اور میرے
میرے فتح کیے گئے علاقوں کی وسعتوں کو نہیں دیکھا گیا، مجھے نظر انداز کر دیا گیا، ایک لفظ نہیں۔ یہ چیز پیدا ہوئی ان قربانیوں کے نتیجے میں جو ان لوگوں نے ابتدائے اسلام میں دیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت یوں فرمائی۔ یہ صفات اپنے اندرون میں پیدا کرنے کی ایک محنت ہے، اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ خدمات لی جائیں گی، اور اگر اس کے بغیر بھی اگر ہم نے کچھ خدمات کی ماحول سے متاثر ہو کے، ان کے بڑھانے سے، ان کے چڑھانے سے، لیکن اگر صفات نہیں بنی تو پھر ایسی صورت میں اس میں صفات قبولیت نہیں رہتی۔ اگر ہمارے اخلاق میں بلندی نہ ہو تو دو چیزیں ہیں، اخلاق خدمات کی حفاظت کا سبب ہے، اور اخلاق اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو یا تو عمل قبولی نہیں ہے، یا پھر عمل محفوظ نہیں۔ مثلا ہم نے کوئی عمل کیا لیکن صفت رذیلہ ریا کے ساتھ کیا تو قبولی نہیں ہوتا۔ ہم نے کوئی عمل کیا لیکن اس کے بعد میں جس کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک رہا، ہم نے اس کے ساتھ ناروا سلوک کر دیا تو اب وہ عمل محفوظ نہیں ہے۔ یا ہم نے کچھ خدمات کی لیکن اس کے بعد میں لوگوں کے حقوق تلفی کی تو پھر وہ خدمات محفوظ نہیں ہیں۔ تو اعمال کے مقبول ہونے کے لیے، اعمال کے محفوظ ہونے کے واسطے اپنے اندرون میں صفات ایمانی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ایک لفظ آیا ہے، من جاء بالحسنہ، اور مولوی لوگ ہونے کی حیثیت سے آپ لوگ خود اس لائق ہیں کہ ہم کو خود صرف و نحو کے قوانین پڑھا دیں۔ اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ صاحب جاء کے بعد اگر با آیا تو جاء کے معنی آنے کے نہیں، لانے کے آتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں کیا فرمایا گیا ہے، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر جائے گا۔ کمانے کو تو کما لیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کماتے رہے پیسے گڑے میں ڈالتے رہے، کماتے رہے پیسے تھیلی میں ڈالتے رہے، کماتے رہے پیسے تھیلی میں ڈالتے رہے، گھر کو پہنچے کہ آج بکری اچھی ہو گئی، لیکن گھر جا کے جو تھیلا نیچے سے کھینچا تو کپڑا ہاتھ کو آ گیا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کمایا تو بہت ہے لیکن ہے اس میں کچھ نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے نیچے ایک سوراخ تھا، اس میں سے جیسے ڈالتے رہے وہ سوراخ سے رخصت ہوتا رہا۔ تو ایسے ہی ہم نے کچھ کیا لیکن ایسے بڑے بڑے سوراخ اگر ہوں تو پھر ایسی صورت میں کمانا کم اور گنوانا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اندر اسلامی صفات، اسلامی اخلاق پیدا کرنے کی محنت ہونا چاہیے۔ اور بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے، لیکن نفوس کا تزکیہ افراد ربانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
ذکر کو بتایا گیا ہے کہ یہ سیقل ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، لیکن تزکیے کی نسبت اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اسی لیے اس کا خاص خیال رہنا چاہیے کہ تزکیہ شیوخ ربانی سے ہوگا اور دلوں کی صفائی ذکر حق سے ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس میں بہت کم ہو گئی ہیں۔ ذکر بھی کم ہو گیا، فکر حقیقی بھی کم ہو گئی، کچھ فکر ہے مگر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بھائی جتنے کام آپ حضرات کو پرسوں سے بتائے گئے، اتنے کاموں کے انجام دینے کے بعد سے ہم کو یہ چند چیزیں پہلے طے کر لینے چاہیے کہ آج سے میرا وقت کس چیز میں زیادہ لگے گا، اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ تفریق زوال کی طرف لے جاتی ہے، آپس کا انتشار اختتام کی طرف لے جاتا ہے۔ آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں میں، بے دانہ ایک انگور لے لو، اس کے 2 ٹکڑے کرو، پھر جو 2 ٹکڑے ہو گئے تو ان میں سے پھر ہر ایک کے 2 ٹکڑے کرو، پھر ان میں سے ہر ایک کے 2 ٹکڑے کرو، پھر اس میں سے ہر ایک کے 2 ٹکڑے کرو، دیکھو آخر میں بچتا کیا ہے؟ انگور کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اب تک نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھو جی، اب تک اگر نہیں دیکھے ہیں تو جا کے دیکھو، تفریق اختتام کا سبب بنتی ہے۔ اور آج ہمارے پاس میں ہر جگہ تفریق، ہر جگہ تفریق، ہر جگہ تقسیم، بس ٹوٹنا ٹوٹنا، بکھیرنا بکھیرنا، ایک جگہ ہو نہیں سکتے جی۔ قوت اگر پیدا کرنی ہے تو اتحاد ضروری ہے، مولویوں میں باہم اتحاد، اس زمانے کی کرامتوں میں سے کرامت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ انگلیاں الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک میں کچھ نہ کچھ طاقت ہے، لیکن اکیلے ہونے کی صورت میں کوئی پاورفل نہیں ہے، وہ اکیلے ہونے کی صورت میں کوئی پاورفل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ انگلیاں پوری کی پوری ایک ہوئے تو اب طاقتور بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ لیکن یہ ایک ہونے کے واسطے کیا شرط ہے وہ دیکھنا ہے آپ کو، جس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کرانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہونے کے واسطے 5 انگلیوں کا جھکنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ ایک کب ہوں گے؟ جب کہ 5 کے 5 جھکیں گے، جن میں سے ایک موٹی ہے، ایک لمبی ہے، ایک منجلی ہے، ایک سنجلی ہے، ایک چھوٹی ہے، مگر جھکنا سب کو ہے، اس کے بغیر ایک نہیں ہوتے۔ کئی کو نہیں ہو رہے آج ایک، ہم جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ امت واحدہ بن جائے، جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی اور غیر معمولی طور پر لوگوں کو آپ نے اکٹھا فرمایا، لڑنے والوں کو ملایا، نفرت کرنے والوں کو محبت کرنا سکھایا، دوسروں کے حقوق مارنے والوں کو اپنے حقوق دوسروں کو دینے والا بنایا، اپنے آپ کو سب پر ترجیح دینے والے لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دینے والا بنایا۔
اس طریقے سے ایک عظیم الشان معاشرہ وجود میں آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور اللہ کی مدد و نصرت کے لیے یہ قید لگائی، ید اللہ علی الجماع، اللہ جل شانہ کی مدد تو اجتماعیت کے ساتھ۔ اس لیے یہ سبق صرف میں دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ مولویوں کے درمیان میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو مذاکرہ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم ان چیزوں کی طرف اگر توجہ کریں گے اور اپنا ایک مقصد بنائیں گے کہ میرا کام سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنا ہے، میرا کام سب سے زیادہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، میرا کام سب سے زیادہ مقصد زندگی کی تکمیل میں اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانا ہے، میرا کام رضائے حق کے لیے خدمت خلق کرنا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو طے کر لیں گے تو پھر کچھ کام کر سکیں گے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مطالعہ بھی اکثر ساتھیوں سے نہیں ہو رہا۔ اب جتنی کتابوں کے نام مولانا سنائے ابھی، اور پتہ نہیں کل سے اب تک کتنے نام سنائے گئے جی، وہی ہم دیکھیں کہ بھئی ہمارے پاس میں اس کا ٹائم ہے کہ نہیں۔ ابھی تک ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ خبر حقیقی معنی میں وہی خبر ہے جس کی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہو، اس سے جتنی دلچسپی ہونی چاہیے اس کے بجائے دنیا بھر کی خبریں دیکھنے کی فکر ہے، لیکن اس خبر کی طرف نہیں جس خبر کو پیارے نبی علیہ السلام نے دیا ہو۔ اس لیے ذرا دلچسپیاں کم کر دو، جب سے بڑی کتاباں دیکھنا چھوڑ دی ہے یہ چھوٹی کتاب شروع ہو گئی تھی اور زیادہ تر اسی میں مشغولی چل رہی، بہت سارے ساتھیوں کی، بہت سارے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اس کو صرف استعمال کے وقت ہی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن ایسا ذرا کم ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا، جب دیکھو اسی میں مشغولی، اسی میں مشغولی، اسی میں مشغولی۔ تو ایسی صورت میں ایک مولانا صاحب تھے، بہت عادت ہو گئی تھی ان کو، میں بولا اللہ کے بندے یہ نکال دے، یہ نکال کے ایک چھوٹا سا فون لے لو، علیک صلیح خیر خیریت اس حد تک کا، باقی دوسرے اس میں آپشنس نہیں رہنا، وہ دیکھ کے لے لو ایک چھوٹا سا۔ تو وہ بیچارہ دیکھ کے لیا اور تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک کتاب لے کے آیا کہ صاحب وہ جب سے چھوڑا میں اللہ کے کرم سے یہ کتاب تیار ہوگی، ذرا آپ دیکھ کے کچھ اس پہ لکھ دیجئے بول کے۔ تھوڑے دن چھوڑا، اتنا اچھا کام ہو گیا، پھر اس کے بعد میں ایک دوسری کتاب چھوٹی سی لکھ کے لا لی۔ اب ہمارے کو تو اس کی تو فرصت ہی نہیں ہے جی، تو کام کون کریں گے؟ وہ کریں گے جنہوں نے وقف کر دیا ہو اپنے آپ کو کہ میں تو بس فلاں کام کے لیے ہوں۔ میرا کیا کام ہے؟ میرا کام ہے جی محمد کا نام پھیلانا، میرا کام ہے محمد کا کام پھیلانا۔ ہماری مشغولی تو یہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت والد بزرگوار شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا درود محمد کا نام پھیلانا اور میرا سلام محمد کا کام پھیلانا۔ جی ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، باقی وہ چیزیں جو ہم سے تعلق نہیں رکھتی ہیں جب تک کہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک کے لیے کوئی کام ہونا مشکل ہے۔ اجتماعی کاموں میں معاونت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اظہار مسرت کریں۔ یہ بھی ایک بیماری سنا ہے کہ پائی جاتی ہے جی، کہ دوسرے کا بڑھتا دیکھنا برداشت نہیں ہوتا جی، کسی کا نام مجھ سے زیادہ نہ بڑھے، کسی کا کام مجھ سے زیادہ نہ بڑھے جی، کسی کی خدمات مجھ سے زیادہ
میری خدمات سے زیادہ نہ ہو جائیں، کسی کی مانگ مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے، کسی کو کے لیے بلاوا مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے، کسی کے پاس مصافحہ مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے، کسی کے پاس دعاؤں کا رجوع مجھ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ارے بھائی یہ بیماریوں میں جب تک ہیں اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے تو پورا دین ختم ہو جاتا۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سارے کاموں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، باقی کوئی کام مستقل نہیں سنایا جا رہا ہے اس وقت میں۔ پرسوں سے جو کچھ کام آپ حضرات کو بتائے گئے، جتنی عناوین کے تحت میں قیمتی مقالے یہاں پڑھے گئے، خطابات ہوئے، مضامین سنائے گئے، فکر انگیز باتیں سامنے آئیں، ان سب کو عملی حیثیت سے ہر شخص کو اگر انجام دینا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ جتنی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اسی لیے اکابر نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ذرائع کے ساتھ موانع کی بھی ایک مستقل فہرست بنائی۔ تو میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ موانع ہیں، وہ ذرا روکنے کا سبب بن رہے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے سے۔ کرنا کیا ہے ان حضرات نے سنایا، بچنا کس چیز سے ہے اس کی طرف تھوڑی توجہ دلائی جا رہی ہے، اس سے کام بنے گا۔ اگر موانع سے نہیں رکیں گے تو کام ایسی صورت میں ہو نہیں سکیں گے اپن لوگوں سے۔ بہرحال ہمارے لیے بہت خوشی اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ یہاں آپ حضرات کو دعوت دی گئی، قریب سے، دور سے، بہت دور سے، اور ملک کے کونے کونے سے، مختلف ریاستوں سے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں آپ آئے، اور مسلسل آپ نے یہاں کے پروگرام کو سماعت فرمایا۔ آئندہ ایک چیز کا ذرا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ ایسے جہاں کہیں بھی 2-2 3-3 دن کے پروگرام ہوں، وہاں پروگرام ہونے تک پروگرام سنیں گے، باقی اللہ کے گھر سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ باقی جو وقت بھی خالی ہے وہی اس میں تلاوت ہو، ذکر ہو، درود ہو، اس میں ہی وقت گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک لطیفہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک جگہ پورے مولویوں کو بلائے تھے ایک مدرسے میں، وہاں کے جو صدر مدرس صاحب تھے وہ پورے بچوں کو بولتے تھے دعا پڑھے بغیر نہیں کھانا، بسم اللہ آپ کہے بغیر نہیں کھانا، وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ مسلسل بولتے بولتے بچوں کے دماغ میں بیٹھ گئی وہ چیز۔ اب ان بچوں سے بولے علماء حضرات آ رہے ہیں، دیکھو ان کے کھانا کھلانا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ بچوں نے بڑے شوق سے دسترخوان بچھایا، کھانے پینے کی چیزیں چنی، پانی وانی لے کے ٹھہر گئے کہ سب کی خدمات کرنی ہے۔ وہ سبوں نے کھانا شروع کر دیا۔ خیر اس وقت تو بچے کچھ بولے نہیں، سب کے جانے کے بعد بولے بغیر دعا پڑھے کے نہیں کھانا بول کے ہمارے کو تنگ کر دی۔ پوری پبلک کو دیکھے کوئی پڑھے سے سنائی نہیں دیا بولے۔ تو وہ مول صاحب بھی ذرا سمجھدار تھے، تمہارے کو زور سے اس لیے بولتے کہ عادت ہونا، وہ لوگ ہاں اس مرحلے سے گزر گئے، سو لوگ ہیں آہستہ پڑھ لے کے کھا لیے ہوں گے بولے۔ تو بھائی عام طور پر نظر لوگوں کے، علماء کے افعال اور کردار پر ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھیں کہ بھائی ایک تربیت والی محفل میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی سڑک پر ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی ادھر گھوم رہا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تاثر قائم ہونے میں بڑی رکاوٹ قائم ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک عام مجمع میں اور اس مجمع میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جی۔ اس واسطے جو ہے تھک گئے تو تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ جی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ بھائی جہاں کہیں جائیں ہم لوگ
وہاں ماحول کچھ ایسا بنائیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ارے بھائی یہ کچھ دوسری دنیا کے لوگ ہیں. ہمارا یہ تاثر ہو، ہم کو دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو یہ تاثر ہو کہ یہ کوئی اور دنیا کے لوگ ہیں. یہ تو جی افراد آخرت معلوم ہوتے ہیں، افراد دنیا نہیں. یہ رجال الآخرت ہیں، رجال الدنیا نہیں. جی یہ دوسری دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں. ان کا دل دماغ تو کسی اور کے ساتھ میں ہے، مادی چیزوں کے ساتھ میں نہیں. ایسا خاص تأثر ہمارے علماء حضرات کے مجامع کے ذریعے سے ہر دیکھنے والے تک پہنچنا چاہیے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے کہ آپ تشریف لائے. مولانا ابو بکر صاحب بہت غیر معمولی اس سلسلے میں انہوں نے لمبی چوڑی محنت کی. آپ کو معلوم ہے کہ اتنی ریاستوں سے اتنی بڑی تعداد کا یہاں جمع ہو جانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اور خاص طور سے مولویوں کو جمع کر لینا تو بہت ہی خاص کام ہے. لمبی چوڑی محنت ہے اس کے پیچھے، لمبی چوڑی کوشش ہے اس کے پیچھے. ایک مولوی کی محنت سے اتنا بڑا خیر اگر وجود میں آتا ہے تو یہاں آئے ہوئے اگر ہر فرد کی جانب سے ایسی محنتوں کا اگر آغاز ہو جائے تو سوچئے کہ خیر کتنی تیزی سے دنیا میں پھیل سکتا ہے. جی اور کیسے عالم کے احوال پر ہماری یہ محنتیں اثر انداز ہو سکتی ہیں یا پروردگار عالم اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں. مگر پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے کام کا ہے کہ نہیں. جی اس کی نیت ٹھیک ٹھاک سی ہو گئی کہ نہیں، اس کا رخ اندرون کا درست ہوا کہ نہیں. جب تک کہ اندرون کا رخ درست نہ ہو اس وقت تک باہر کی سرگرمیاں اتنی زیادہ مفید نہیں ہوتی. اسی لیے ہر شخص اپنے اپنے علاقے میں اپنی اصلاح و تربیت، اپنا ذکر و عبادت، اپنا تزکیہ تصفیہ، اور پھر جو بھی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں آدمی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. ایک مال کی محبت اور دوسرے جاہ کی چاہت. اس سے زیادہ اس سے دین کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے اس ریوڑ کا جتنا آدمی کے دین کو یہ دو بنیادی چیزیں نقصان کا سبب بنتی. ماضی بانی جائعانی والی روایت آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا زیادہ فساد و بگاڑ نہیں پھیلاتی. من حب المال والشرف لدینہ، مال کی محبت اور شرف جس کو کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال، یہ دو خاص طور سے وہ بیماریاں ہیں، وہ جرثومیں ہیں، وہ وائرس ہیں جی جو عام طور پر خارج کی تمام چیزوں کو بے اثر بنا رہی. کسی بیمار کو آپ نے دیکھا ہوگا اسے دوا کھلاتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، ٹانکاں پلاتے ہیں، غذا دیتے ہیں، لیکن اس کی صحت سنبھلنے کا نام نہیں لیتی. بیزار ہو کے رشتہ دار پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اتنی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود نہ غذا اثر کرتی نہ دوا اثر کرتی، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں کہ دوا اور غذا دونوں کو کل عدم کر دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. نہ غذا کا اثر ہونے دے رہے ہیں جسم پر، نہ دوا کا اثر ہونے دے رہے ہیں جسم پر. تو جیسے وہ جراثیم کا ایک اثر ہے، ایسے ہی یہ دو امراض خاص طور سے وہ بڑے جراثیم ہیں کہ قرآن، سنت، فقہ، تصوف، احسان، اخلاق، یہ اکابر کی تحقیقات
تصنیفات، تالیفات، خطابات، ان سب کے سننے کے باوجود اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، تو ذرا سوچنا چاہیے کیا وجہ کیا ہے آخر، کہ اندر میں کوئی ایسے جراثیم تو نہیں ہیں؟ اس واسطے کہ سنائی جانے والی چیزیں روحانی ہیں، تو ایسی صورت میں اندر پائے جانے والے جراثیم بھی روحانی ہی ہو سکتے ہیں، جو اسے اثر انداز ہونے نہیں دیتے۔ جی، اس کی بنا پر کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی اپنے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں بھرپور توجہ دیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں اللہ والے موجود ہیں، ان کی خدمات میں پہنچیں اور واقعی اپنا حال بتائیں، ان سے اپنی تربیت کے سلسلے میں تفصیل ان کے سامنے رکھیں، اپنے عوارض کیا ہیں وہ ان کو بتائیں، اپنے لیے مشکلات کیا ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے، وہ جو تدبیریں دیں ان تدبیروں پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ اس سے تعلق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بزرگوں سے تعلق ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حال چال ہے، کسی سے تعلق ہے؟ بولے ہاں فلانے سے ہے۔ کیسا ہے؟ بولے تو 2 سال پہلے ملا تھا۔ جی، ظاہر ہے کہ اس سے تو اصلاح نہیں ہوگی ان کی۔ آپ کسی سے بیعت ہیں؟ بولے تو جی بیعت ہوں۔ کس سے ہے؟ اور فلانے سے۔ کب ہوئے تھے؟ 12 سال پہلے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں ادھر میں ادھر۔ بتائیے بھائی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ تو تزکیہ صحبت شیخ کے بغیر نہیں، اور علمی مہارت محنت کے بغیر نہیں، اور صفات ایمانیہ مجاہدہ اور نفس کی مخالفت کے بغیر نہیں، اور اتحاد تواضع کے بغیر نہیں، اور کام کرنا اپنے اندرون کے تمام مقاصد کو نظر انداز کر کے ایک مقصد کو متعین کر کے اس طرف متوجہ ہونے کے بغیر کسی لائن کی خدمات نہیں ہوتی۔ یہ 2-4 جملے ذہن میں رکھ لیجئے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ بیٹھتے ہی گفتگو دعا کر دوں، مولانا فرمایا کہ نہیں صاحب تھوڑی سی بات فرما دیجئے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کہوں۔ تو یہ سب کاموں کو کرنے کے واسطے جو موانع ہیں وہ موانع کی طرف توجہ دلا دینا چاہیے، اس لیے عرض کر دی گئی۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جی بڑے بڑے محاضرین تشریف لائے، ملک کے نامور علماء حضرات نے خطاب کیا، اور ہمارے جی مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم جی وہ بھی تشریف لائے۔ میرے لیے بہت اعزاز، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی تشریف آوری کو اور ہم سب کی حاضری کو بیعت قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سبوں کو اپنے مبارک دین کی مخلصانہ خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشکر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا لما تحب وترضى، وانصرنا على من عادانا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين۔